السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المومنون کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اعلان کردہ عنوان کی وضاحت اس آیت کریمہ کی روشنی میں کی جائے۔ اللہ ہمیں صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ 25ویں شب کے لیے منتخب عنوان تھا عالم برزخ۔ 21ویں شب میں عالم ارواح کا تذکرہ ہوا۔ 23ویں شب میں عالم دنیا کا تذکرہ ہونا تھا لیکن نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت 29ویں شب کو۔ عالم برزخ، برزخی زندگی۔ برزخ کیا چیز ہے؟ لچھے دار تقریر آپ کے سامنے نہیں ہے۔ سمجھ لیجیے کہ کلاس روم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، درس دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے کان کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ تک اس بات کو ٹوٹے پھوٹے انداز میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں پہنچا دیا۔ اس لیے جو خطبہ کا انداز ہوتا ہے اور جو تقریر کی صورت ہوتی ہے، درس کا انداز وہ نہیں۔ البتہ کتاب و سنت کے مواد کا خلاصہ ضرور آپ کے سامنے آئے گا۔ تھوڑی توجہ دیں۔
ذہن کو ادھر ادھر گھمانے پھرانے کے بجائے میری باتوں کی طرف اپنے کان بھی لگائیں اور اپنا دل و دماغ بھی ہمارے حوالے کیجئے، انشاءاللہ ایک بہت بڑی حقیقت آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ برزخی زندگی کسی نے دیکھا نہیں اور دنیاوی زندگی میں کوئی انسان اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ زندگی تو ہے لیکن انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر کوئی انسان اس میں اپنا ماتھا لگائے گا تو گمراہی کے دلدل میں چلا جائے گا اور حقیقت تک اس کی رسائی نہیں ہو سکے گی۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان فلسفیانہ بحث کرنا چاہے تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں لیکن کچھ پلے پڑنے والی نہیں۔ اس لیے فلسفیانہ گفتگو کرنے کے بجائے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہوش کے ساتھ سنیں گے اور اس سے کچھ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اس کی توفیق مرحمت کرنا۔ آمین۔ آیت پڑھی گئی وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس کے بعد پہلے موت کا تذکرہ ہے، ان کی موت کے بعد ایک برزخ ہے۔ کب تک کے لیے؟ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک کے لیے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ زندگی کی ختم ہو سکتی نہیں تابندگی، زندگی کی ختم ہو سکتی نہیں تابندگی، اس طرف بھی زندگی ہے اس طرف بھی زندگی، بیچ میں موت ہے۔ روح قفس منصوری سے نکل گئی، انسان کا جسم لاشا بن گیا۔ جتنا جلدی ممکن ہو سکے انسان اسے اپنے گھر سے باہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں کی یہ لائق ہے وہاں پہنچا دیا، پھر وہاں ان کی ایک دوسری زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جسے برزخی زندگی کہا ہے۔ تو عالم برزخ ہے کیا چیز؟ اگر کوئی انسان مرا، جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، کہیے گا کہ قبر میں نہیں ہے تو برزخی زندگی اس کے پاس نہیں، غلط عقیدہ ہوگا۔ ایک انسان کو جانور کھا گیا، اس کی بوٹی نوچ لیا، کچھ حصہ بچا ہی نہیں، کیا دفن تو نہیں ہوا، تو برزخی زندگی سے دو چار کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد انسان کی پوزیشن جو بھی ہو، اس کا جسم کا حصہ بچے نہ بچے، لیکن وہ برزخی زندگی سے دو چار ہوگا۔ اس کے جسم کا کچھ حصہ جہاں رہے گا وہی اس کا برزخ ہے۔ اگر جانور کے پیٹ میں چلا گیا تو جانور کا پیٹ اس کی قبر ہے، سمندر کی تہ میں چلا گیا تو سمندر کا تہ اس کی قبر ہے، ہوا اڑا کر اسے دور دراز علاقوں سے پہنچا دیا تو جہاں انہیں پہنچایا گیا وہ اس کی قبر ہے۔
جلا کے ہم نے راکھ کر دیا، راکھ کا کچھ حصہ بھی کہیں نہ کہیں جائے گا، وہی اس کی قبر ہے، اور ہم اسے دفن کرتے ہیں، وہ اس کی قبر ہے۔ تو قبر کا معاملہ ایک الگ ہے، لیکن روح نکلنے کے بعد اس کا جسم جہاں بھی جائے، اس وقت سے لے کر روح نکلنے سے لے کر پھر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک جو مدت ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس کی وسعت، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے اسے اس طرح سمجھیے، روح سے متعلق کم از کم 5 دنیا ہے۔ عالم ارواح جس کا تذکرہ ہو جائے گا، کتنا بڑا عالم ہے، کب شروع ہوا اور کب انسان کو دنیا بھیجا گیا، کسی کے پاس اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جب انسان دنیا میں آنا چاہتا ہے اور اللہ کسی انسان کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا گھر میں اس کو رکھا ہے۔ کتنا چھوٹا سا گھر؟ شکم مادر، رحم مادر میں جب استقرار ہوتا ہے، منی کا قطرہ پڑتا ہے، خون بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کی شکل و شباہت تیار ہوتی ہے، اور تیسرے چلنے کے بعد اس کے اندر روح داخل کر دیا، پھر 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ایک جاندار بچہ ماں کے کوکھ میں، کتنی بڑی جگہ ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ میں اس کی روح پروان چڑھتی ہے، پورا بچہ تیار ہو جاتا 7 مہینے میں، 8 مہینے میں، 9 مہینے میں شکم مادر سے باہر چلا آتا۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی مدت گزرتی ہے اس کے ساتھ، 50 60 60 70 700 سال، یہ اس کے لیے عالم دنیا ہے۔ شکم مادر کے بالمقابل عالم دنیا کتنا بڑا ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ماں کا چھوٹا سا پیٹ اور یہ پوری دنیا، وہ تناسب نہیں۔ اس پوری دنیا کے بالمقابل جو عالم برزخ آئے گا وہ اس سے کتنا بڑا ہوگا، وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر اس کے بعد عالم برزخ کے بعد جو عالم آخرت کا معاملہ ہوگا، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کی گہرائی اور گہرائی کتنی ہوگی، اس کے بالمقابل انگنت بے شمار انداز میں چیز بڑی ہوگی۔ اس مناسبت سے آپ دیکھیں گے چھوٹا سے بڑا، بڑا سے پھر بڑا، بڑا سے پھر بڑا، ماں کے پیٹ سے عالم دنیا، عالم دنیا سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم آخرت۔ اب اس طرح سمجھیے، انسان پیدا ہوا، پلا بڑھا، جوان ہوا، موت کے لقمے میں چلا گیا، یعنی جاگنی سے دو چار ہوا، عالم نظام میں گرفتار ہوا اور اپنی جان اپنے جان پیدا کرنے والے کے حوالے کر دیا، دنیا اس کی ختم۔ جب روح اس کی قبض ہو گئی، اس کے بعد سے جو زمانہ شروع ہوتا، جو دور عالم شروع ہوتا، اسی عالم کا نام ہے عالم برزخ۔ ایک دیوار حائل کی گئی، اب ادھر تھے اب ادھر چلے، ادھر سے کوئی انسان ادھر نہیں آ سکتا، ادھر سے انسان مرنے کے بعد جا رہا ہے
جب تک وہ زندہ نہیں ہوگا وہ ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا. ادھر آنے کے لیے صرف ایک دن متعین ہے. اس دن کا نام کیا ہے؟ یوم القیامہ. الا یوم یبعثون. جس دن انسان کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت برپا ہوگی، انسان زندہ ہوگا، پھر بکھر پڑیں گے کالفراش مبثوث، پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح. انسان کی اتنی بڑی تعداد بیان کی گئی، جس طرح پتنگے میں شمار انگنت ہوتے ہیں، انسان کے پاس شمار نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے زمین پھیل جائے. تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے پہلے جو وقفہ ہے، اس وقفے کا نام عالم برزخ ہے. اس عالم برزخ میں کیا ہوگا؟ حدیث و قرآن کا ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بڑی ضمانت اور ذمہ داری کے ساتھ قرآن اور صحیح حدیث کے اقتباس و خلاصہ اس عنوان سے آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ قلت وقت کے ساتھ بھی مسائل آپ کے سامنے نکھر کے آ جائے اور حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو. انسان جہاں کمی سے دو چار ہو، فرشتے ان کے سامنے آتے ہیں روح نکالنے کی. روح نکالنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ ملک الموت کا ہے. یہ نام نہیں ہے. موت کا فرشتہ یہ نام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ان کا نام اسرائیل ہے. مجھے ابھی تک کسی صحیح حدیث میں یہ نام نہیں ملا ہے. اگر کسی بھائی کو معلوم ہو رہنمائی کریں گے، شکر گزار. ملک الموت، موت کا فرشتہ قرآن نے کہا. اب موت کے فرشتے کی دو قسمیں ہیں. اچھے لوگوں کی روح نکالنے والے فرشتے اور برے لوگوں کی روح نکالنے والے فرشتے. فرشتہ ملک الموت تو ایک ہے، البتہ اس کے جانشی، ان کے نائبی، ان کے انڈر میں کام کرنے والے انگنت تعداد میں فرشتے موجود. تو ملک الموت نے روح قبض کیا. اچھا انسان ہے، اس کی روح بڑے اچھے انداز میں نکالی گئی. حدیثوں میں اس کی وجہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح مشک میں پانی بھرا ہوا ہو اور اسے آپ نے رسی سے رسید دیا ہے، اسے الٹا لٹکا دیجئے اور اس کے بعد رسی کو کھول دی، پانی کتنی آسانی کے ساتھ نیچے چلا ہے. مطلب مومن کی روح اتنی ہی آسانی سے نکلتی. البتہ کافر، فاجر، گناہگار، اس کی روح نکلتی کیسے؟ اس کی حدیث میں وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ جس طریقے سے بھیگا وہ اون ہو اور لوہے کے سلاخ کی طریقے سے اس میں اندر ڈالی اب کھینچنے کو کوشش کی تو سب اس میں لپٹ کے رہا. بڑی مشکل سے اسے کھینچا جا سکتا ہے. گویا جو انسان غلط ہوتا ہے اس کی روح فرشتے اس طرح نکالتے کہ اندر سے کھینچا جاتا، اس کے اندر کی چمڑیاں بھی ادھر جاتی ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. تفسیر اس کی پڑھ لیجیے گا. قسم ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم میں ڈوب کر روح نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو صرف نشتر لگا دیتے ہیں یا گرہ کھول دیتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم. یعنی مومن کی روح آسانی سے نکالی جاتی اور غیر مومن کی روح یا منافق اور فاسق کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکالی جاتی. یہ تو روح نکل گئی. معاملہ روح کا. ابھی فرشتے ملک الموت نے روح قبض کیا، وہیں فرشتوں کی ایک جماعت موجود رہتی ہے، اسے جلدی سے لیتے ہیں اور روح کو لے کے پہنچتے ہیں. بہترین قسم کے کپڑا اسے داخل کرتے ہیں. گویا ریشمی یا جنتی لباس میں اسے لپیٹا جاتا، خوشبو بسایا جاتا اور اس روح کو فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. ہر آسمان پہ دروازہ کھولا جاتا، وہاں سوال ہوتا کون؟ بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، بڑی تعریف مرحبا خوش آمدید کہا جائے گا. اس طرح وہ ساتوں آسمان کی بلندی پر پہنچایا جائے. یہاں تک کہ
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کہے گا اسے اعلیٰ علیین میں جگہ دے دو، اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا اس کا ریکارڈ آفس یہ ہے لیکن اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کرو. تو فرشتے پھر وہاں سے لاتے ہیں اور اس کی روح کو جو اس کا جسم قبر میں ہے وہ جسم میں داخل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اب منکر نکیر کے سوال کا سلسلہ شروع ہو. صرف 3 سوال سب کو معلوم ہے، جواب بھی معلوم ہے، لیکن جواب کوئی دے نہیں سکے گا جب تک کہ اس سوال پر عملی زندگی اس نے گزاری نہیں ہوگی. سوال کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ آسان جواب میرا رب اللہ ہے، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا. جس انسان نے اس کلمے کو پڑھا ہوگا اور اس کے تقاضے کو پورا کیا ہوگا وہ آسانی سے اس کا جواب دے دے. جواب مل گیا. فرشتے چوتھا سوال کریں گے تم کو معلوم کہاں سے ہوا؟ کہ ہم نے قرآن پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، اس کے ذریعے سے یہ معلوم. پھر اس کے بعد قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا، جہاں تک دے سکے گا قبر اتنی کشادہ ہے. جنت کی کھڑکی کھل دی، اس کی بھینی بھینی ہوائیں آنا شروع ہوتی. انسان فرحت و شادمانی محسوس کرتا ہے اور آرام سے قبر میں رہتا ہے. فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، اس طرح دلہن سوتی ہے ویسے آرام سے سو. یہ فرشتوں نے سلا دیا، اچھے انسان کی روح قبض کی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا گیا، وہاں سے حکم ملا جسم میں ڈالو. جسم میں ڈالا گیا. ابھی 40 قدم انسان آگے نہیں بڑھتا ہے قبر میں دفن کر کے کہ دونوں فرشتے آتے ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا. سوالوں کا صحیح جواب ملنے پر آرام و سکون سے سونے کی خوشخبری ان کو سنائی جاتی ہے اور تھپکی لا کر سنا دی جاتی. نم کنومت العروس. عالم ارواح کی ایک کیفیت بھی ہے یہ عالم برزخ. دوسری کیفیت جب فرشتے غلط انسان کی روح نکالنے آتے، سختی کے ساتھ ان کی روح نکالی گئی، ترس مزاج فرشتے بن کے آتے، روح نکالی گئی، بغل میں دوسرے فرشتے کھڑے ہوتے، ٹاٹ اور بوڑا اور چیتھرے قسم کے کپڑے ہوتے، گندا، اس میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا جس سے بدبودار بے انتہا بدبو پھیلتی ہے. اس کی روح کو لے کر فرشتے بڑی تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن آسمان کے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے نہیں. اچھے انسان کی روح کو ایک آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان، پھر اللہ کی بارگاہ پہنچایا گیا. برے انسان کی روح کو آسمان پر پہنچانے کی کوشش کی جاتی لیکن دروازہ نہیں کھلتا. پھر اس کے بعد اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا گیا. من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان سیء. جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا اس کا حال یہ ہوتا کہ وہ آسمان سے وہ گر رہا ہے اور پرندے اسے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، یا تیز و تند ہوا اسے دور دراز علاقوں میں پھینک دیتی ہے. گویا ایسے انسان کی روح کی پذیرائی نہیں ہوتی بلکہ وہاں سے اسے پھینک دیا جاتا. ہر قسم کی تکلیف میں ہے، پھر اس کو اس کی روح جسم میں داخل کیا جاتا. پھر فرشتے وہاں آتے ہیں، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا. وہی 3 سوال کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. یہ کہتے ہیں جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا ہوں. ہوتا نا سب لوگ کرتے تو ہم بھی کریں گے.
نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، یہی مزاج ہے. تو کہیں گے جو لوگ کہتے ہیں ہم بھی وہی کہتے ہیں، یا کہیں گے ہم کو نہیں معلوم کیا ہے بھائی، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو کہا ٹھیک پتہ نہیں ہے تو سزا کاٹنے کے لیے تیار ہو. پھر اس کے بعد قبر تنگ ہوتی ہے، اور اتنی تنگ ہوتی کہ دونوں جانب سے قبر کے حصے سٹنے آپس میں شروع ہوتے. پسلی کی ہڈی اس طریقے سے دوسرے پسلی میں چلی جاتی، گویا اس کی ہڈی مرمرا کے رہ جاتی. اس پر سے جہنم کے دروازے کھلتے، کھڑکیاں کھلتی، گرم لوح والی ہوائیں چل رہی ہوتی، دقت و پریشانی کا سامنا ہے. پھر مختلف قسم کے عذاب، سانپ کا عذاب، کیڑے کا عذاب، بچھو کا عذاب، ڈنک مارنے والے جانوروں کا عذاب وغیرہ عذاب. یہ سلسلہ وہاں شروع ہو گئی. کبھی قبر میں گیا ہی نہیں، 40 قدم لوگ ہٹے، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. جواب صحیح ملنے پر اچھا، جواب صحیح نہیں ملنے پر ٹھکائی شروع ہو جاتی ہے. یہ عالم برزخ کا ہلکا زخم. اور آگے بڑھیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، پریشانی ہوتی انسان اچھا مر جاتا زیادہ اچھا تھا. انسان زندگی سے تنگ آتا، خودکشی کر لیتا، آتم ہتیا کر لیتا، پنگا سے لڑ جاتا، زہر کھا لیتا، دریا میں چھلانگ لگا دیتا، پہاڑ سے کود جاتا، اپنے آپ کو تباہی میں ڈال لیتا. لیکن اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہاں سلسلہ شروع ہوا عذاب کا. وہ عذاب کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک. یہ مدت کتنی لمبی ہوگی اس کا اندازہ ہمیں بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں، لیکن حدیث و قرآن کی روشنی میں کچھ سمجھنے کی چیز تو ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ انسان اس کا پورے طور سے ادراک تو نہیں کر سکتا، البتہ کچھ نہ کچھ تو اندازہ ضرور لگائے. عذاب قبر کا سلسلہ شروع ہوا. ایک طرف ثواب قبر کا سلسلہ شروع، آرام و سکون سے انسان ہے. ایک طرف عذاب قبر کا سلسلہ شروع، تکلیف در تکلیف پہ انسان. کن اعمال کی بنیاد پہ سزا ہوتی ہے اور کب کب سزا ہوتی ہے؟ قرآن کے مطابق غدوم و عشیہ، صبح شام اس پر آگ پیش کی جاتی ہے، اور خاص طور سے اصحاب فرعون کے لیے، یعنی فرعون کے لیے تذکرہ بھی. انسان جس چیز کو معمولی سمجھتا ہے، کبھی کبھی اسی معمولی چیز کی وجہ سے انسان عذاب سے دوچار ہو جاتا ہے. بہت مشہور حدیث ہے، اسے اب یاد کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، پاس میں 2 قبر تھی. پتہ چلا کہ ان دونوں میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ جو عذاب ہو رہا ہے وہ ایسا گناہ نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں گے، بلکہ ایسا گناہ ہے جسے انسان بڑا سمجھتا ہی نہیں. وما یعذبان فی کبیر، اور وہ کیا ہے؟ اس کی بدعت. کہا ھذا لا یستنزہ من البول وھذا یمشی بالنمیمہ. اس قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور اس قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا ہے یہ چگلی کھایا کرتا تھا. کتنی بڑی بات ہے بھائی، انسان اسے بڑا سمجھتا نہیں. کھڑا کھڑا پیشاب کیجیے، دیکھیے آپ کو کپڑا گیلا ہوگی، وہ ہاتھی میں لگ جاتا ہے. پیشاب زور سے لگا بیٹھ گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دم چھوڑ رہا ہے. زمین بھی پڑے گا، آپ کپڑے پڑے، بیٹھ کے اگر مسطح زمین پہ استنجا کرنے کے لیے بیٹھے، بدن کو ڈھیلا کر کے
تو امکان کم ہے کہ چھینٹے پڑیں گے. لیکن اگر آپ کا بدن ٹیٹ ہوا یا کپڑا بھی ٹیٹ ہوا, کسی سخت جگہ پہ آپ نے مارا, اس کا چھینٹا تو آپ کو پڑنا ہی پڑنا ہے. جو انسان چھینٹا سے نہیں بچتا وہ عذاب میں ہے. جو آدمی بلا استنجا پیشاب کرتا ہے وہ ثواب میں رہے گا. چھینٹا سے نہیں بچا تو عذاب. جہاں پورا دمکل چھوڑا ہوا ہے اور پانی بہانے کے لیے تیار نہیں, کتنا بڑا عذاب کے اندر مبتلا ہوگا اندر ہے نوجوان طبقہ. شاید رمضان میں دیندار بن جاتے ہو, لیکن ہے ہمارے مسلم جوانوں میں ایسے افراد جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں, ان کا کپڑا بھی گندا ہوتا ہے, ان کا ہاتھ بھی گندا ہوتا ہے, پھر پہنچے تھے پیچھے. تو کہا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لیے سزا ہو رہی ہے. اور یہ چگلی کھایا کرتا تھا, ادھر کی بات ادھر, تمہارے بارے میں تو ایسا بولنا تھا, لگائی بجھائی والا کام کرتا تھا کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہونا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ درخت کی ٹہنی لائی گئی, کھجور کی ٹہنی, اس کو دو حصے میں چیر دیا اور کہا ایک حصہ اس پر رکھا اور ایک حصہ اس پر رکھا. کہا شاید اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کے نتیجے میں جب تک یہ لکڑی تر رہے گی تو اللہ اس کی برکت سے ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دے گا, ہلکا کر دے گا, ختم کر دے گا نہیں کہا, جو تخفیف کر دے گا. غور کیجیے گا, قبر پر چادر ڈالنے, پھول ڈالنے یا درخت لگانے, گھاس اگانے کے لیے دلیل کے طور پر حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ ٹہنی رکھی تھی, اگر ہم کسی قبر پہ پھول ڈال دیا تو حرج کیا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا, اس بھائی سے پوچھئے کہ پہلے آپ یقین کیجئے کہ آپ کے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے, فرشتے مار رہے ہیں, آپ کے دادا عذاب کے اندر مبتلا ہے, یا جس انسان کی بزرگی کا ڈھونگا آپ نے رچایا ہے اور یہ کہا کہ بابا ہمیں سنبھال لیں گے, اس بزرگ کے بارے میں آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے, وہ قبر کے عذاب سے دوچار ہے, تب ان کے لیے پھول کا سامان پیدا کر لیجیے. اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. اگر آج پھول کس میں ڈالا جاتا ہے؟ جس کو انسان اللہ کا ولی سمجھتا, کہتے جس کے سر میں تیل ہوتا ہے اسی کو تیل ڈالتا ہے, جو کھایا پیا رہتا ہے اسی کو ٹھوس ٹھوس کے کھلایا جاتا ہے, بیچارہ بھوکا رہتا ہے کوئی پوچھتا نہیں. بھائی اگر اسے ولی مانتے ہیں, اچھا اللہ کے بندہ مانتے ہیں, ان کے لیے ثواب پہنچانا کیا مان رکھتا ہے بھائی, یا ان کے لیے اسباب پیدا کرنا کیا مان رکھتا ہے؟ اور اگر اس انداز کے عمل کرتے تو یقین کرنا پڑے گا کہ بزرگ تو ضرور ہیں لیکن اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں. مانے گا؟ جب نہیں مانتے تو اس کو بھی نہیں مانتے. آگے بڑھیں. ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں, تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا, وہ قبر کس کے تھے؟ مسلمان کے قبر تھے. غیر مسلم تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے نہ بچنے اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, مسلمان کون تھے؟ ان لوگوں سے مسلمان تو نہیں تھے, وہ صحابہ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم و رضوان عنہم. صحابی رسول سے اگر بھول ہوتی ہے اور وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں, وہ چگل خوری سے اجتناب نہیں کرتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ بھی نہیں بچ سکتے. تو ہمارا شما کیا معاملہ کا اندازہ ہے. اس لیے ہمیں چگلی سے بچنا چاہیے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بھی محفوظ رہنا چاہیے. اور آگے بڑھیں. رہا عالم برزخ, جب انسان قبر سے دوچار ہوگا, انسان کا عمل آتا ہے, اچھا عمل, خوشنما انسانی شکل میں, انسان کو خوشخبری بشارت سناتا ہے, کامیابی تمہاری ہے. کون؟ میں تمہارا نیک عمل بولنا.
وہی اس کا برا عمل اس کے سامنے آئے گا، بہت کوسے گا، برا بھلا کہے گا، تو تم کون ہو جی؟ پر میں تمہارا برا عمل ہوں، تمہارے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک سلسلہ تو اچھائی کا، دوسرا سلسلہ برائی کا، اب دونوں اچھی حالت میں ہیں اور برے حالت میں۔ اس کے بعد اب آگے بڑھیں۔ انسان کی روحوں کے رکھنے کی کئی جگہ ہیں۔ عالم برزخ میں جو انسان کی روحیں رکھی جاتی ہیں اس کے درجات، طبقات، جگہیں الگ الگ۔ نبیوں کی روح ملأ اعلیٰ کے اعلیٰ علیین میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں جاگنے کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنی رفاقت اعلیٰ میں پہنچا دے، اپنے قرب خاص میں بلا لے۔ تو نبیوں کی روح ہے ملأ اعلیٰ کے اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں، جس کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب آپ معراج میں گئے تو کچھ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات کرائی ہے، عالم برزخ سے دو چار ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، آدم علیہ السلام کہیں دیکھا، یوسف علیہ السلام کہیں دیکھا، ادریس علیہ السلام کسی آسمان پہ دیکھا، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان پہ دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کو تو 7ویں آسمان پہ دیکھا۔ کہا یہ ان کے درجات ہیں۔ اعلیٰ علیین، ملأ اعلیٰ کی اعلیٰ علیین میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کو رکھا ہے، جو سب سے بہترین روح ہے، جہاں جنہیں گزند اور تکلیف پہنچنے کا سوال پیدا نہیں۔ اس کے بعد شہداء کی روح ہوتی، شہید جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے، قتل ہوتے، ان شہیدوں میں بھی درجات ہیں۔ کچھ شہید ایسے ہیں جن کے ذمہ انسان کا کوئی حق نہیں ہے، واقعی وہ شہادت کا مقام حاصل کیا ہے، تو ایسے انسان کی روح کو نکالا جاتا اور اسے سبز رنگ کے پرندے کے کالم میں ڈھال کر اسے جنت میں چھوڑ دیا، جہاں کھاؤ پیو اور وہیں موج مستی کرو۔ کچھ شہید ایسے ہوتے ہیں کہ شہادت کا درجہ تو پا لیا، لیکن ان کی زندگی میں کچھ لوگوں کے حقوق لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کا حق دبا کے چلے گئے، قرض آپ سے لیا تھا، آپ نے ہم کو معاف بھی نہیں کیا، اور میں شہادت کے جام نوش کر لیا، میری روح تو نکل گئی، چونکہ قرض آپ کا میرے ذمہ لگا ہوا ہے۔ اس قرض کی وجہ سے ایسا شہید آدمی جنت کے دروازے پہ رک جاتا ہے، اسے جنت میں جانے کی یاد نہیں ہوئی، پہنچا دیجیے اونچا مقام، لیکن قرض کی وجہ سے رکا ہوا ہے، صاحب قرض اس کو معاف کر دے گا، وہ جنت میں چلا جائے۔ اور اسی انداز سے وہ انسان بھی ہے، ایک صحابی مال غنیمت میں سے ایک چادر کو چھپا لیا، ان کی شہادت کا چرچا ہوا، کہا جنتی ہے، آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، کہا اس نے جو چادر چھپائی تھی اس کی وہ چادر اس کو جنت سے روک کے رکھی، بیت المال کا ایک حصہ کر لے لیا، میدان جہاد میں مال غنیمت حاصل ہوا، امیر وقت امیر جماعت کے فیصلہ سے پہلے اگر کسی چیز کو چھپا لیا گیا تو چاہے وہ صحابی رسول ہو، چاہے وہ شہید وقت ہو، وہ جنت میں نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس نے خیانت کی ہے، اور اس خیانت کے نتیجے میں وہ انسان جنت کے قریب پہنچ کر رکا ہوا جنت میں نہیں آ سکتا ہے۔ شہیدوں کی روح اس طرح بھی وہاں رکی رہتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ عام لوگوں کی روح، جنہیں علیین اونچے مقام میں رکھا جاتا، خراب روح سجین نامی قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ آپ کہیں گے جب روح نکل کے چلے گئے علیین اور سجین میں تو قبر میں کیا ہوتا ہے؟
इल्लीन और सिज्जीन पावर हाउस है, ठीक है, सब कहां जमा है? आपके सामने इलेक्ट्रिक है, इसका मीटर लगा हुआ, इसका स्विच बटन लगा हुआ है, हर बल्ब का और पंखे का कनेक्शन अलग अलग है, हर कब्र समझ लीजिए उस पावर हाउस का स्विच बटन है, उसका रिश्ता उससे जुड़ा हुआ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। यहां तकलीफ हो रही है हकीकत, जब तक उसका जिस्म सही सालिम है, उसकी रूह के साथ जिस्म को तकलीफ पहुंचती है। जिस्म खत्म हो गया तो उसका जो असर रूह का मामला है वो रूह को तकलीफ होती है। ये सिलसिला दरा हुआ चलता है। सवाब का भी मसला है और अजाब का भी मसला है। इल्लीन और सिज्जीन में रूह जमा है, आलम बरज़ख से दो चार है। अब इंसान वहां चाह के भी नहीं ये फैसला ले सकेगा कि वहां से निकल के भाग है। कुरान क्या कहता है? वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, मरने के बाद आलम बरज़ख से ये दो चार होते हैं और क़यामत के दिन से पहले पहले ये बाहर नहीं आ सकते। अल्लाह तो ये कहता नहीं आते, और हमारा अकीदा क्या होता है कि 40 दिन तक उसकी रूह भटकती रहती है। अल्लाह कहता है कि फरिश्ते की कस्टडी में चले गए तो निकल नहीं सकते वहां से। बाद में पीसी है, बाद में जीसी होगा, पीसी मामला शुरू हो चुका है। पुलिस कस्टडी में छुगाई मिलती है और कचूमर निकाल दिया है। फिर उसके बाद जेल का मसला होता है। जेल का मामला जहन्नम से समझिएगा और पीसी का मामला कब्र से समझिए, वहां ठुकाई शुरू हो जाती है। अजाब भी है और सवाब भी। फिर उसके बाद मामला कहां पहुंचता अंदाजा लगा। रूह नहीं निकल सकती क़यामत से पहले पहले। अगर किसी आदमी का ये अकीदा हो कि 15वीं शाबान, जिसे हम तौर से शब बारात कहते हैं, ये ईद उल अमवात, मुर्दा की रूह वाली, मुर्दा की ईद वाली रात, उसमें रूहें बाहर आती हैं और अपने घर में जो पकवान होता है, बीड़ी सिगरेट होता है, उनका तंबाकू जो उनका खास मशगला होता है रखा होता, और वो खा कर पी के चले जाते हैं। याद रखिएगा, जब कुरान मुक़द्दस की आयत की सरी खिलाफ होती है। कुरान कहता है रूह क़यामत से पहले निकल नहीं सकती। हमारा आपका अक़ीदा नज़रिया होगा कि हर शब बारात में आ जाती है। तो अगर किसी का यह अक़ीदा है तो कुरान की आयत की सरी खिलाफ वर्जी का अक़ीदा है। बल्कि उलमा और फ़ुक़हा अहनाफ़ ने लिखा है कि मन क़ाल अरवाहुल मशाइख़ हादिरतुन तालम यकफुर, जो इंसान ये अक़ीदा रखता है कि बुजुर्गों की रूहें आ जाती हैं, जान लो वो कुफ्र करता है। ये बताइए, कोई बड़ा मुजरिम है, पुलिस की कस्टडी में चला गया, ईद बकरीद मनाने की फुर्सत नहीं होती है, और फरिश्तों की कस्टडी में चला गया, हलवा खाने की फुर्सत मिल जा रही है। फिर जेल का मसला ही क्या रहा? तो वहां से निकलने का सवाल पैदा नहीं होता। अब कब तक वहां पड़े रहेंगे? इल्ला यौम युबअसून, क़यामत तक। लेकिन इन अय्याम में, इस लंबी मुद्दत में इंसान के साथ क्या हो रहा है और क्या होगा, उसे कुछ अता पता नहीं है। न आप समझ सकते हैं और न साहबे कब्र समझ सकते हैं। उनको तकलीफ तो हो रही, समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो क़यामत का दिन होगा और लोग इंसान उसमें जाहिर होंगे और उससे सवाल होगा कितने दिन ठहरे रहे। जवाब कुरान से पूछिए। हजरत उज़ैर, बाज़ लोगों ने इनको नबी कहा और अक्सर लोगों ने कहा कि तौरात के बहुत बड़े आलिम थे, बल्कि इनके बारे में क्या आया था
کہ تورات مرور ایام کے نتیجے میں ختم ہو گئے تھے، تینوں نے اپنی یادداشت کے مطابق لکھوا دیا، پورا نہیں لکھایا لیکن اس کا اکثر و بیشتر حصہ لکھوا دیا۔ اس کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن ایک بستی سے گزر رہے تھے، دیکھا یہ بستی ویران پڑی ہوئی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ ان کے دل میں یہ خیال گزرا، زبان سے الفاظ نکلے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ جب کہا کہ اللہ اسے زندہ کیسے کرے گا، اللہ وہی ان کو مار دیا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 100 سال کے لیے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے اللہ نے سلا دیا، موت سے دوچار کر دیا۔ 100 سال کے بعد جگایا، پوچھا کم لبثتا، حذیر یہاں کتنے دن ٹھہرے رہے؟ اس کا صحیح جواب تھا 100 سال، لیکن جواب کیا دے رہے ہیں؟ لبثت یوماً او بعض یوم، ایک دن بلکہ اس سے بھی کچھ کم یہاں تھے۔ مطلب 100 سال کی مدت ایک نبی کو یا کم از کم ایک بڑے عالم کو ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کچھ کم حصہ ہے۔ برزخی زندگی میں سمجھ سکیں گے آپ؟ اور 10 آگے بھی قرآن مجید میں اصحاب الکہف کا تذکرہ کیا گیا۔ لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ اس پہاڑ اور غار کے اندر 309 سال سوئے رہے۔ کتنے؟ 309 سال۔ اللہ نے ان کی بزرگی کا ڈنکا پیٹا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی کا اعلان کیا۔ یہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے تو اللہ نے ان کی ایمان میں اضافہ کر دیا تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب انہوں نے اللہ کی بڑائی کا اظہار کیا تھا اور دنیا کے سارے لوگ ان کی مخالف ہو گئے تھے تو ان کے قدم ڈگمگانے والے تھے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کا کلمہ انہوں نے بلند کرنا شروع کیا۔ نتیجے کے طور پر ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہاں سے نکلے اور غار کے اندر رکوش ہو گئے۔ جن کی بزرگی کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان کا اپنے بارے میں معلومات کیا ہے اندازہ لگائیے۔ 309 سال کے بعد ان کو اٹھایا گیا۔ اب آپس میں لوگ پوچھتے ہیں بھئی ہم کتنے دن تک ٹھہرے رہے؟ سوال ہوتا ہے نا، ناخن بڑے ہوئے ہیں، بال بڑا ہوا ہے، شکل و شباہت بدلی ہوئی ہے، 309 سال کی مدت ہے، کتنے دن تک یہاں تھے؟ سوال کا جواب کیا تھا؟ لبثنا یوماً او بعض یوم، ایک دن بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ دنیا کے بالمقابل برزخی زندگی کا انداز یہ ہے کہ 100 سال ہو یا 309 سال ہو، ایک دن سے کچھ کم نظر آتا ہے، بلکہ ہزاروں سال کے بعد انسان دنیا سے گیا، برزخی زندگی سے دوچار ہوا، اس کے بعد قیامت میں اٹھا، پوچھا جائے گا کم لبثتم؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ دنیا میں کتنے دن تھے؟ وہ دنیا عالم دنیا ہو یا عالم برزخ ہو، کتنے دن تھے؟ مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا سوال کا جواب کیا ہوگا؟ لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن بلکہ اس سے بھی کچھ کم ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب قرآن مقدس کی اس آیت میں ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ مت سمجھو۔ کیا سمجھے؟
بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن اس کی زندگی کو تم شعور میں نہیں لا سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ عالم برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے، اسے دنیاوی زندگی میں سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ 100 سال اور 300 سال، ہزاروں سال ان کی یہاں ایک لمحہ نظر آتا ہے۔ اور یہ معاملہ جب نبی کا اور بزرگ کا اپنے بارے میں ہے کہ اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے تو کسی اور کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا؟ عزیر علیہ السلام بہت سے لوگوں نے نبی کہا، اگر نبی ہے اور اگر نبی نہیں ہے تو تورات کے بہت بڑے عالم ہیں جن کے واقعات کو قرآن مقدس نے اپنے سینے میں جمع کیا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو دہراتے ہیں جو مکالمہ اور گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور حضرت عزیر کی ہوئی ہے، اس چیز کو قرآن نے نقل کیا ہے، ہم اسے دہراتے اور پڑھتے ہیں۔ اس انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو جو لوگ گلی میں رہ کے ولی بنتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں سب کچھ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ غور کریں گے آپ، یہ عالم برزخ، عالم کو، بزرگ کو یا نبی کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے تو وہ دوسروں کے بارے میں کیا پتہ لگائے؟ اس لیے عالم برزخ کی کیفیات کو ہم تو سمجھ نہیں سکتے، البتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ایمانیات کا حصہ ہے، اس لیے ہمیں ایمان تو لانا ہی پڑے گا، وہ چاہے ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ولیکن لا تشعرون کے مطابق ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ شہید کی شہادت کے مقام کو سمجھ سکتے، نہ ان کی برزخی زندگی کی کیفیت کا ادراک کر سکتے ہیں، نہ کسی مرنے والے انسان کے مرنے کے بعد جب انہیں برزخ سے دوچار کر دیا جاتا ہے تو برزخی کیفیات کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ زندہ تو ہیں۔ مرنے کے بعد ہر ایک زندہ ہے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ روح کو اللہ نے پیدا کیا، جب جسم کے اندر نہیں رکھا گیا تھا اسے موت سے تعبیر کیا تھا، جب جسم کے اندر داخل کر دیا گیا اسے زندگی سے تعبیر کیا گیا، جب جسم سے نکال دیا گیا پھر اسے موت سے تعبیر کیا گیا جو عالم برزخ ہے۔ پھر اس کے بعد میدان محشر میں انسان کو جسم عطا کیا جائے گا، پھر اسے کہا ہے زندہ، فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ جب تم مردہ تھے تو اللہ نے زندہ کیا، پھر اللہ تم کو مارے گا، پھر اللہ تم کو زندہ کرے گا اور پھر اللہ کے پاس تم کو لوٹ کے جانا۔ تو انسان مرنے کے بعد قبر سے دوچار ہوتا ہے، برزخی زندگی میں مبتلا ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، وہاں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے یا اچھے اعمال کا بدلہ اسے مل جاتا۔ قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، میدان محشر قائم، عالم حشر میں انسان کی پیشی ہوگی، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، میری کوشش رہی کہ میں نے قرآن کی آیت کا اور صحیح حدیث کا مفہوم کا جس تیار کیا، خلاصہ تیار کیا اور وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر سکتے تھے، مختصراً عالم برزخ پہ تھوڑا سا تبصرہ ہوگا۔ بہت ساری باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں لیکن وہ ایمانیات کا حصہ ہے، اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بارے میں کہتے تھے جو عالم برزخ کا حصہ ہے، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، تو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور جب آپ نے عذاب قبر کا سلسلہ شروع کیا، فضج المسلمون، مسلمانوں کی چیخ باہر ہوئی، صحابہ کرام رونے لگے، چلا دھاڑ مار کے رونے لگے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ عذاب قبر کا یا قبر کا تذکرہ کرنے کے بعد زاروں قدر رونا شروع کر دیا، کیونکہ پہلی منزل وہی ہے، انسان اگر وہیں بچ گیا تو بچ گیا،
اور اگر وہی نہیں بچا تو کہیں نہیں بچے. ایک بات سنیے اور بات ختم. ہو سکتا ہے شاید برا لگے, اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا. انسان کی روح اس میں داخل کی گئی, اب اس کی روح نکلنی ہے. قرآن انسان کے جسم میں ایمانیات کی روح داخل کرنے کے لیے آیا. لیکن جب کوئی انسان جاگنے کے عالم سے دوچار ہوتا ہے تو مسلمان کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی قرآن پڑھنے والے کو بلائیے, وہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس کی روح نکل جائے گی. قرآن روح داخل کرنے کے لیے آیا تھا, ہم نے اسے روح نکالنے کا ذریعہ بنا. پھر اس کے بعد آدمی زندہ کو بھی قرآن سنا نہیں رہا تھا. اب جب تک اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, گھر کی عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں اور مرد بھی پڑھ رہے ہیں, آنے والے بھی پڑھتے ہیں, قرآن لے کے بیٹھے اور پڑھ رہے ہیں. ایک مزاج ہے کہ نہیں؟ زندگی میں سنایا تھا, اب سنائے نہیں, اب مرنے کے بعد ان کو سنا رہے ہیں. اس کے بعد ایک تیجا کا رسم ہوتا ہے. تیجا تیسرے دن, جس کو ہم کہتے ہیں کل پانی. جانتے کل کیا ہوتا ہے؟ مرنے والا تو مرا, جو کچھ چھوڑ کے گیا کل کے کل لوگ ہضم کرتے ہیں. اس کا من اسی کے ساتھ چلا ہے. عقیدہ کیا ہوتا کہ ابھی فرشتوں کی کسٹڈی میں ہے, اسے چھڑاؤ. تو تیسرے دن قرآن خوانی کرائی ہے. ابھی بطور خاص مدرسوں کے مدرسین کو, طلبہ کو, ملنے جلنے والے افراد کو بلایا جاتا اور قرآن خوانی کی مجلس ہوتی. 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا فرد ہوتا اور وغیرہ ذالک. اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے ان کی ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کے قبر کے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. میرے بھائیو سمجھیے, آپ کلکتہ میں اگر کسی کو لال بازار کی پولیس نے پکڑ لیا, آپ کہے گا ٹھیک ہے, 3 دن لال بازار کی ٹھکائی کھا کر کچومر نکلنے دو, چوتھے دن تو ہم اس کو چھوڑوائیے. کیجیے گا ایسا؟ آپ کے پاس اسباب ہے, وسائل ہے, تعلقات ہے, سورس ہے, کوشش کیجیے گا بھائی پولیس کی کسٹڈی میں نہ جائے, اس کے خلاف کسی قسم کا کیس درج نہ ہو, فوراً چھوڑاؤ. 1 دن اور 2 دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ 1 ہی دن کی ٹھکائی میں تو ان کی دماغ ٹھنڈے ہو جائے گی اور ٹھنڈا ہو جائے گا. جب انسانی پولیس کی کسٹڈی سے بچانے کے لیے تابڑتوڑ انسان کوشش کرتا ہے کہ فوراً سے چھڑا لے, اور فرشتے جو کسی کی سنتے نہیں ہیں, وہ رشوت اور گھوس نہیں جانتا ہے, جو فرشتوں کی کسٹڈی میں چلا گیا انسان نہ گڑ کر کے رہ جائے گا, پھر اس کی بخشائش کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اب اس کے لیے کیا کیجیے گا کہ 2 دن اس کو کچومر نکلنے دیجیے, جب اس کا لاش پھٹ جائے ختم ہو جائے گا تو تیسرے دن قرآن خوانی کر کے اس کو چھوڑا ہے.